آپ ذرا سوچیں کہ آپ خطرناک اور گھنے جنگل ایمازون میں اکیلے پھنس چکے ہیں۔ نہ آپ کے پاس کھانا ہے، نہ پینے کے لیے صاف پانی، اور نہ ہی کوئی ہتھیار، اور نہ ہی کوئی واپسی کا راستہ۔ آپ کے چاروں طرف ایسے زہریلے سانپ، چیتے اور کیڑے مکوڑے ہیں جو انسانوں کو منٹوں میں موت کی نیند سلا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی کہانی نہیں، بلکہ 1981 میں آنے والا ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک 21 سالہ نوجوان جس کا نام یوسی گنزبرگ ہے، ایمازون کے اس جہنم جیسے جنگل میں پورے 3 ہفتے یعنی 21 دن زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا۔ آخر اس نے اتنے دن اس موت کے کنویں میں کیسے گزارے، اور کون سی ایسی فاش غلطی تھی جس نے اس کو اس حال تک پہنچایا؟ تو چلیے جانتے ہیں ہم اس کہانی کو آج کے ویڈیو میں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1981 میں۔ اسرائیلی فوج میں اپنی سروس مکمل کرنے کے بعد یوسی گنزبرگ کا خواب تھا کہ وہ دنیا کو ایکسپلور کرے، اور ان کا خواب تھا کہ ایمازون کے اس جنگل میں ان جگہوں پر جانا جہاں تک آج تک کوئی نہیں گیا۔ اس کے لیے یوسی بولیویا جاتا ہے۔ وہاں پر یوسی کی ملاقات 2 ایسے سیاحوں سے ہوتی ہے، ایک سوئس ٹیچر مارکس اور ایک امریکن فوٹوگرافر کیون۔ یہ تینوں دوست جنگل میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی زندگی میں پراسرار شخص کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام تھا کارل روبریکٹر۔ کارل خود کو ایک ارضیات یعنی جیولوجسٹ بتاتا ہے اور نوجوانوں کو ایک ایسی لالچ دیتا ہے جس کو نوجوان ٹھکرا نہیں سکتے۔ کارل کہتا ہے کہ وہ جنگل کے گہرے حصوں میں سونے کی کھان اور ایک پراسرار قبیلے کے بارے میں جانتا ہے۔ یوسی اور اس کے دوست کارل کے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور یوں 4 لوگوں کا گروپ ایمازون کے اس خطرناک جنگل میں سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے جس کا انجام خود ایک موت تھا۔ جیسے ہی یہ لوگ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہیں، حقیقت سامنے آنے لگتی ہے۔ ایمازون ویسا خوبصورت نہیں تھا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ کھانا ختم ہونے لگتا ہے تو پھر ان کو بندر کا گوشت کھا کر گزارا کرنا پڑتا ہے، اور یوسی کے دوست مارکس کے پاؤں میں انفیکشن ہو جاتا ہے ایک چوٹ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب ان کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کارل جو شخص تھا وہ گائیڈ نہیں تھا، بلکہ وہ اس جنگل سے خود خوف زدہ تھا۔ کارل اور مارکس واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں اس کے بعد دنیا میں کبھی دوبارہ واپس نہیں ملے، جبکہ یوسی اور کیون ایک لکڑی کے تختے پر بیٹھ کر دریا کے راستے آگے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن دریا کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ ان کا کنٹرول بالکل ختم ہو گیا۔ جیسے ہی ان کا تختہ ایک چٹان سے ٹکرایا، اور وہ ٹوٹ گیا۔ کیون تیر کر کنارے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن یوسی دریا کے تیز بہاؤ کے سبب بہتا چلا گیا اور ایک بڑے جھرنے سے نیچے جا کر گرا۔ جب یوسی کو ہوش آیا تو وہ اکیلا تھا، اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اور وہ ایمازون کے اس کلب میں گم ہو چکا تھا۔ اب شروع ہوتی ہے بقا کی وہ جنگ جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ پہلے 2 دن یوسی صرف کیون کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جلدی انہیں احساس ہو گیا کہ وہ بالکل اکیلا ہے۔ ان 21 دنوں میں یوسی نے جو جھیلا وہ کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں۔ بھوک اور پیاس، کھانے کو کچھ نہ تھا، وہ صرف درختوں کے پتے اور پرندوں کے انڈے ڈھونڈ کر کھاتا تھا۔ ایک رات ایک خونخوار چیتا نے یوسی کے اوپر حملہ کیا۔ یوسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس نے ایک مچھر بھگانے والے اسپرے اور لائٹر کی مدد سے آگ کا شعلہ بنایا اور چیتے کو بھگایا۔ ایک دن یوسی چلتے چلتے ایک دلدل میں پھنس گیا۔ اس نے گھنٹوں کی محنت کے بعد پودوں کی جڑیں پکڑ کر خود کو باہر نکالا۔ سب سے ہولناک منظر تب آیا جب بارش کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے گوشت جل گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اس کے سر کی جلد میں بھی کیڑے پڑ گئے جنہیں وہ اپنے ناخنوں سے کھینچ کر نکالتا تھا۔ کئی بار یوسی نے ہمت ہاری، وہ خدا سے موت کی دعا مانگتا،
لیکن اس کے اندر جینے کی تڑپ اتنی تھی کہ وہ ہر روز صبح اٹھتا اور کسی نہ کسی طرح سے آگے بڑھتا۔ دوسری طرف ان کے دوست کیون کو مقامی لوگوں نے دیکھا اور انہیں بچا لیا، لیکن کیون اپنے دوست یوسی کو اس گھنے جنگل میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے بولیویا کی حکومت سے مدد مانگی۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اتنے دن تک اس جنگل میں کبھی بھی نہیں رہ سکتا، مگر کیون نے ہار نہ مانی۔ اس نے مقامی لوگوں کی کشتی کرائے پر لی اور خود یوسی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ 21 دنوں کے بعد جب کیون اور مچھیرے دریا کے ایک موڑ سے گزر رہے تھے تو انہیں کنارے پر ایک انسانی جسم دکھائی دیا، لیکن وہ خوش قسمتی تھی کہ وہ یوسی ہی تھا۔ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اگر کیون اس دن وہاں نہیں پہنچتا تو شاید اگلے چند گھنٹوں میں یوسی کی موت ہو جاتی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس کے بعد یوسی کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں انہیں ٹھیک ہونے میں کئی مہینے لگے۔ اس سچی کہانی پر بعد میں ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا نام جنگل ہے، جس میں ڈینیل ریڈکلف نے اپنا مرکزی کردار ادا کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی۔ اگر ایسی مزید کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔